آپ اپنے حال پہ بھی تھوڑا سا رحم فرمائیں اور نامیر اٹھا کر آپ دیکھ لیں۔ تھوڑا تیسرا مقام سنیے، ھذا العقیدہ، وهذا العقیدہ وهذا العقیدہ۔ حضرت صاحب عقیدہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ اور ھذہ العقیدہ آئے گا یا ھذا العقیدہ آئے گا؟ یہ تھوڑا تذکیر و تانیث کے درمیان فرق کرنا یہ بھی نحو کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، اور شاید یہ پہلے دوسرے سال کے بچے بھی جانتے ہوں گے جو مناظرہ کا چیلنج قبول کرنے والے حضرت کو علم نہیں اور پڑھ رہے ہیں ھذا العقیدہ ھذا۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، زاہد نعمانی کو استاد محترم محقق دماء مناظر اسلام مفتی محمد چمن زمان نجم القادری صاحب نے دوسری قسط جو کہ 118 صفحات پر مشتمل تھی جاری کر دی، لیکن ابھی تک اس کا جواب نہیں مل سکا۔ اور دوسرا یہ کہ ہم نے اس کے کلپ سنے، اس کی عبارت سنی، تو ہمیں نہیں لگتا کہ وہ درس نظامی کی جو ابتدائی کتابیں ہیں، صرف نحو ہو گئی، ارشاد الصرف ہو گئی، وہ اس سے واقف ہو۔ اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اشرف آصف گوندل کے وکیل زاہد نعمانی نے تحریری مناظرہ کا چیلنج قبول کیا اور قبلہ مفتی محمد چمن زمان نجم القادری زیدہ مجدو کی طرف سے اس کی دوسری قسط 118 صفحات پر جو مشتمل تھی اسے جاری کیا گیا۔ تاحال آج 11واں دن چل رہا ہے، لیکن ان کی طرف سے کوئی بھی جواب موصول نہیں ہو سکا۔ قبلہ مفتی صاحب نے ان کو یہ رخصت بھی دی تھی، یہ سہولت بھی دی تھی کہ ہم تمہیں 100 صفحات وہ اس کی رعایت دیتے ہیں، صرف 18 صفحات اس کا جواب دے دیں۔ اور جو ان کے امام اشرف آصف گوندل نے 6 دعوے کیے تھے، کیونکہ مدعی وہ ہیں، دعویٰ اس نے کیا ہے، لہذا اس دعوے پر دلیل کو طلب کیا تھا، لیکن آج 11واں دن گزر رہا ہے، ان کی طرف سے ان 6 دعووں میں سے کسی ایک دعوے پر بھی کوئی دلیل تاحال پیش نہیں کی گئی۔ مزید جیسا کہ ہمارے محترم محمد اویس سعیدی صاحب انہوں نے فرمایا کہ جو چیلنج قبول کرنے والی ہستی ہے، آپ اس کی علمی اوقات دیکھیں اور اس کی عبارت پڑھنے سے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ صرف اور نحو اور ابتدائی کتب مبادیات ان سے بھی وہ نابلد اور ناواقف ہے، یہاں تک کہ اسے نامیر کا بھی پتہ نہیں ہے، اس نے قانونچہ اٹھا کر نہیں دیکھا، ارشاد الصرف سے کبھی اس کی نظر نہیں گزری، اور علم الصیغہ کبھی اس نے پڑھ کے نہیں دیکھا۔ اگر وہ اہل علم ہوتا تو وہ غلطیاں جو پہلے دوسرے سال کے بچے بھی نہیں کرتے، وہ حضرت ڈاکٹر زاہد نعمانی صاحب کر رہے ہیں۔ سامعین، میں آپ کے سامنے اس کی عبارت پڑھنے کا طریقہ اور 6 مقامات ایسے آپ کے سامنے ذکر کروں گا جن میں واضح انداز میں وہ غلط پڑھ رہا ہے اور ایسی فوش غلطی کر رہا ہے کہ ایک درس نظامی پڑھنے والا ابتدائی طالب علم بھی وہ غلطی نہیں کرتا۔ آپ ذرا سنیے، ایک جگہ پر وہ پڑھ رہا ہے ان نرید 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 ان نرید۔ ڈاکٹر زاہد نعمانی صاحب ان حروف جازمہ میں سے ہے، یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو جزم دیتا ہے، جب یہ جزم دے گا
دال پر جزم آئے گی تو یا التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی۔ حضرت صاحب اس کو ان نرید نہیں، اس کو ان نرد پڑھیں گے۔ شاید آپ نے نہ میر اٹھا کر نہیں دیکھی، آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ ان حروف جازمہ میں سے ہے اور وہ جزم دیتا ہے، اور جب وہ جزم دے گا تو یا التقاء ساکنین کی وجہ سے گرے گی۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یا اتنا دقیق مسئلہ نہیں ہے جو کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، لیکن چونکہ آپ نے ایک کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو بنانی ہوتی ہے اور یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں یا یہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، یہ آپ کی علمی حیثیت ہے کہ آپ کو حروف جازمہ کا عمل بھی معلوم نہیں ہے۔ آپ دوسرا مقام سنیے۔ دوسرا مقام وہ پڑھ رہا ہے النحسی۔ النحسی 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 النحسی۔ ڈاکٹر صاحب ان حروف نصبہ سے ہے، فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کے آخر کو نصب دیتا ہے، یہ نحسی نہیں ہے۔ جب ان داخل ہوگا تو نوسیہ پڑھا جائے گا۔ شاید آپ نے کبھی نامیر کھول کے نہیں دیکھی اور آپ کو نہیں پتا کہ ان کون سی حروف سے اور وہ کیا عمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو علم اتنا بھی نہیں ہے، جو ان ہے وہ حروف نصبہ سے اور نصب دیتا ہے، اور دعویٰ آپ پوری ملت کو چیلنج کرتے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو چاہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، جو چاہے وہ آ جائے، میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم نے کہا تھا کہ تم تو سطریں نہیں پڑھ سکتے، ہم حضور کنز العلماء کے فیضان سے تم چاہو تو پورا مناظرہ ہی عربی میں کر کے دکھا دیں گے، اور اس لیے تمہیں چیلنج ہے۔ حضرت صاحب تھوڑی نامیر پہ بھی نظر ہو جائے تو مہربانی ہوگی آپ کی، تاکہ امت پر شفقت ہو جائے۔ آپ اپنے حال پہ بھی تھوڑا سا رحم فرمائیں اور نامیر اٹھا کر آپ دیکھ لیں۔ تھوڑا تیسرا مقام سنیے۔ ھذا العقیدہ۔ وهذا العقیدہ وهذا العقیدہ حضرت صاحب عقیدہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ اور ھذہ العقیدہ آئے گا یا ھذا العقیدہ آئے گا؟ یہ تھوڑا تذکیر و تانیث کے درمیان فرق کرنا، یہ بھی نحو کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، اور شاید یہ پہلے دوسرے سال کے بچے بھی جانتے ہوں گے، جو مناظرہ کا چیلنج قبول کرنے والے حضرت کو علم نہیں اور پڑھ رہے ہیں ھذا العقیدہ ھذا العقیدہ۔ تین وہ جگہیں فتح الباری کی عبارت پڑھتے ہوئے وہ آپ ذرا سماعت فرمائیں کہ ایک جگہ پر حضرت صاحب پڑھ رہے ہیں ان حکمت النہیا، ان حکمت النہی ان حکمت النہی ان حکمت النہی ان حکمت النہیا۔ حضرت صاحب یہ حکمت النہی ہے، نہیا نہیں ہے، حکمت مضاف ہے نہی کی طرف، اور نہی جو ہے وہ مجرور ہوگا، اور یہ ان اسماء سے ہے جن کی حالت جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے۔ اگر معلوم نہیں تو 16 اقسام آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، آپ کو دوسرے مقام پہ یہ بات نظر آ جائے گی کہ نہ یہ ہے یا نہیا ہے۔ صحیح ہے جی؟ یہ فتح الباری کا پہلا مقام پڑھا۔ فتح الباری کا دوسرے مقام پہ کہتا ہے اقام فی الموضع، اقام فی الموضع اقام فی الموضع موضع۔ حضرت صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ نے قانونچہ اٹھا کے نہیں دیکھا، نہ آپ نے ارشاد الصرف کبھی اٹھا کر دیکھی ہے، نہ ہی کبھی آپ نے علم صیغہ دیکھا ہے۔ کیا آپ کو ظرف کا قانون معلوم نہیں ہے کہ مثال سے ظرف کس وزن پر آتی ہے، اللہ الاطلاق کس وزن پر آتی ہے؟ نہیں تو مزید اگر آپ بات دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ قانونچہ اٹھا لیں، آپ ارشاد الصرف اٹھا لیں، آپ علم صیغہ اٹھا لیں، تو وہاں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ اس میں ظرف جو مثال سے اس میں ظرف ہے وہ مفعول کے وزن پر آتا ہے، اور آپ مفعول کے وزن پر پڑھ رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کبھی یہ ابتدائی صرف نحو کی جو کتب ہیں ان کو اٹھا کر دیکھا ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مفعول کے وزن پر آتا ہے یا مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ آپ مفعول کے وزن پر پڑھتے جا رہے ہیں، حالانکہ مثال سے اس میں ظرف تو مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ آگے سبحان اللہ، لا اصابنی ما اصاب اہلها لا اصابنی ما اصاب اہلها۔ جس بندے کو فاعل اور مفعول کے درمیان فرق معلوم نہیں ہے وہ امت کو چیلنج دیتا پھر رہا ہے۔ اہلہا یہ مفعول ہے حضرت صاحب، فاعل نہیں ہے۔ اہلہا آپ پڑھ رہے ہو، جس بندے کو
فاعل اور مفعول کے درمیان فرق معلوم نہ ہو، جس بندے کو یہ معلوم نہ ہو کہ مثال سے اس میں ضرب مفعول کے وزن پر آتا ہے، جس بندے کو یہ معلوم نہ ہو کہ مضاف الیہ پر جر آتی ہے، جس بندے کو یہ معلوم نہ ہو کہ ان حروف ناصبہ سے ہے، یا آخر کو نصب دیتا ہے مضارع کو، ان حروف جازمہ میں سے ہے یہ جزم دیتا ہے، وہ آدمی، وہ ڈاکٹر، وہ نام نہاد ڈاکٹر، وہ کھڑے ہو کر وہ کہتا ہے، ساری امت کو چیلنج دیتے ہوئے کہتا ہے جی میرے مقابلے میں آ جاؤ جی، جو چاہے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میرا چیلنج ہے آج میں اس کو کھلے دل سے چیلنج کرتا ہوں، آج تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ تو عربی نہ پڑھ کے دکھا، تو صرف اردو کی 2 سطریں پڑھ دے۔ ہم بار بار للکار رہے ہیں کہ آؤ میدان میں، آ جاؤ، کہیں آ جاؤ، لیکن کوئی نالائق سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا چیلنج ہے وہ آپ رکھیں اپنے پاس، آپ یوں کریں کہ آپ ابتدائی صرف اور نحو پڑھ لیں، آپ قانونچہ پڑھ لیں، آپ ارشاد الصرف پڑھ لیں، آپ نام میر پڑھ لیں، آپ حروف ناصبہ اور جازمہ کا عمل سیکھ لیں کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ امت کو چیلنج دیجئے گا۔ ڈاکٹر زید صاحب، یہ 6 جگہ میں نے آپ کی ذکر کیے ہیں، ذرا ان 6 جگہوں کو آپ تھوڑا غور سے دیکھیے گا اور یہ پھر بتائیے گا کہ میں اس حال ہوں کہ میں کسی کو اتنا بڑا چیلنج دیتا پھروں اور یہ کہوں کہ جو بھی میرے مقابلے میں آنا چاہے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ آپ تھوڑی اپنی اصلاح اپنے آپ پر بھی نظر ڈال لیجئے، اگر ہم نے کہا تو پھر شکایت ہوگی۔